اچھا، آپ نے جو ابتدا میں سوال پوچھا تھا کہ صحافت میں اور ادب میں فرق کیا ہے، تو اس پہ میں تھوڑی سی بات جی کرنا جی چاہتا ہوں کہ بنیادی فرق کیا ہے. تو اس کا ذکر بھی اور اس کی تشریح بھی جو یونانی ہیں وہ کر گئے ہیں. بہت ساری چیزوں میں پائنیئرز ہیں وہ. تو ارسطو نے لکھا تھا آج سے 2200 سال پہلے کہ تاریخ جو ہے وہ بکھرے ہوئے واقعات کا مجموعہ ہوتی ہے، اور تاریخ سے مراد نان فکشن. اور اس زمانے میں آپ سمجھ لیں کہ صحافت بکھرے ہوئے واقعات کا مجموعہ ہے، جبکہ شاعری اور شاعری سے اس کے مراد ادب یا فکشن جو ہم آج کل کی اصطلاحات، وہ بنیادی انسانی فطرت کو چھوتا ہے. تو یہ بہت ہی اہم اس کی بات ہے کہ ادب جو ہے وہ ایک عمومی یا یونیورسل فطرت انسان کی ہے، اس سے کلام کرتا ہے. جبکہ خبر ہے، خبر واقعات ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے واقعات کا مجموعہ، وہ مطلب خبر ہے. اور مارک ٹوین نے بہت عرصہ بعد پھر ایک بڑی دلچسپ بات کہی. وہ بڑی مطلب وٹی کوٹس کے لیے مشہور ہے. اس نے کہا کہ ادب وہ چیز ہے جس کو مکمل طور پہ بلیویبل ہونا چاہیے، جبکہ حقیقت کو اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ بلیویبل ہو یا نہ ہو. یعنی آپ حقیقت میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ یقین نہیں آتا لیکن وہ حقیقی طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن ادب میں اگر ایسی کوئی چیز ہو جائے، آپ کہیں گے یار یہ تو ادیب جو ہے نا یہ راہ سے ہٹ گیا ہے، یہ بلیویبل ہی نہیں ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا. جبکہ خبر میں آپ یہ نہیں کہتے، خبر اگر سچی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہاں یہ دو چیزیں ہیں. ایک اور میں پھر ایک قدیم چیز لے کے آ جاتا ہوں فرق کو واضح کرنے کے لیے کہ ادب اور صحافت میں کیا فرق ہے. سنسکرت میں وہاں پہ انہوں نے 3 طرح کی زبان کا ذکر کیا ہے. تو زبان کا جو استعمال ہے وہ مختلف ہوتا ہے ادب میں اور اس میں صحافت میں. تو وہ کہتے ہیں کہ صحافت کی جو زبان ہے، اور صحافت میں صرف اخبار کی خبر نہیں آتی بلکہ کوئی بھی ایسا میڈیم، نان فکشن میڈیم جس کے تحت ہم انفارمیشن آگے پہنچاتے ہیں. مثلا وہ تاریخ بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی سائنس کی کتاب ہو سکتی ہے، وہ اکنامکس کی کتاب ہو سکتی ہے، وہ نان فکشن کے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں جس میں خبر یا معلومات یا اطلاع آپ نے آگے پہنچانی ہوتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں جو زبان برتی جاتی ہے، جیسے سجاد اظہر صاحب نے بھی کہا کہ بہت ہی سادہ سمپل زبان، تو وہ انہوں نے ایک مثال سے واضح کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ ایک بالٹی کے اندر پانی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے جا رہے ہیں، تو جو پانی ہے وہ پانی اس کا مفہوم ہے یا مطلب ہے، جبکہ بالٹی جو ہے وہ زبان ہے. تو وہ بالٹی جیسی بھی ہو، ٹیڑھی میڑھی بھی ہو، لیکن اس کا اصل کام جو ہے وہ پانی کو منتقل کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. بالٹی کے اوپر آپ اتنا دھیان نہیں دیتے. بالٹی ٹھیک ہے صاف ستھری ہونی چاہیے، یہ بھی نہ کہ وہ ٹوٹی پھوٹی ہو جس میں پانی نکل جائے، لیکن بنیادی چیز جو ہے نا وہ ابلاغ ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے، یعنی جو لکھنے والا ہے اور جو پڑھنے والا ہے وہاں تک آپ نے مفہوم کو منتقل کرنا ہے. وہ پانی ہے بالٹی میں اٹھا کے آپ نے، زبان وہ بالٹی کا کام کرتی ہے، کنٹینر ہے وہ، اور کنٹینٹ جو ہے وہ اس کا مفہوم ہے، وہ آپ نے منتقل کر دیا. جبکہ ادب کا انہوں نے کہا کہ ادب آئس کیوب کی طرح ہے کہ اس میں کنٹینر بھی وہی ہے اور کنٹینٹ بھی وہی ہے، اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، دونوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے. تو ادب کی یہ دوسری ڈیفینیشن آ گئی. ایک تو ارسطو نے کہا تھا کہ وہ بنیادی انسانی فطرت سے بحث کرتا ہے یا اس سے کلام کرتا ہے، اس کو چھوتا ہے. جبکہ خبر کا یہ کام نہیں ہے، وہ انسانی فطرت کو چھونا یا اس کو ٹچ کرنا یا اس سے بحث کرنا، اس کو موضوع بنانا، وہ اس کا کام نہیں. وہ تو انفرادی مختلف بکھرے ہوئے واقعات ہیں. یہاں پہ سنسکرت والوں یہ کہتے ہیں کہ ادب کی جو زبان ہے وہ زبان کنٹینر بھی ہے اور کنٹینٹ بھی ہے، اس کو آپ جدا نہیں کر سکتے. ادیب جس طریقے سے لکھتا ہے وہی فائنل ہے. اب خبر میں آپ کی توجہ زبان کی طرف مبذول نہیں ہوتی کہ یہ لفظ اس نے کون سا استعمال کیا ہے، یہاں پہ یہ لفظ کیوں استعمال کیا ہے، اس کوئی تشبیہ اس نے کیوں استعمال کی ہے. استعارہ ویسے تو آتا ہی نہیں ہے، بہت کم آتا ہے، لیکن اگر آ بھی جائے تو آپ کی توجہ نہیں اپنی طرف کھینچتا. جبکہ ادب میں ادیب کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی زبان کی طرف بھی توجہ، وہ ایک تو ٹھیک ہے وہ جو بھی ایک میسج اپنا یا معنی مطلب کنوے کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ادب کی طرف بھی جو اس کی زبان ہے اس کی طرف بھی توجہ لوگوں کی چاہتا ہے. شاعری میں بھی اور فکشن میں بھی اور ادب کے جو دوسرے اصناف ہیں اس میں بھی
زبان جو ہے وہ اس کا استعمال وہ مختلف ہے کہ زبان صرف اور صرف بالٹی کی طرح معنی کو منتقل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ خود اس پورے سسٹم کا حصہ ہے زبان. تو یہ بنیادی فرق ہے. تو یہ وضاحت ضروری تھی کہ جو آپ کا شروع میں بھی آپ نے یہی سوال کیا بہت اچھا، میرے خیال میں بہت وضاحت کے ساتھ ہمیں پتہ چل گیا. بس اس میں ایک چھوٹا سا یہ اضافہ کر دیجیے گا کہ یعنی کیا ہم یہ سمجھیں کہ بنیادی چیز جو فرق ہے وہ زبان ہے، یعنی ادب اور صحافت کو الگ الگ جو چیز کرے گی؟ دو چیزیں نا، ایک انسانی فطرت، یعنی ادب پتہ تو اسی سے چلے گا نا سر، ادب کے جو سروکار ہیں وہ یونیورسل ہیں. جو اس کی زبان کا استعمال ہے اسی سے ہمیں اندازہ ہوگا نا کہ یہ فطرت کو ٹچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. نہیں، وہ عام واقعے کی سطح سے اس کو اٹھا کے وہ اس کو ابدی بنا دیتا ہے. ادب ایک عام واقعہ، مثلا آپ دیکھ لیں کہ جو ٹالسٹائے کا ناول ہے آنا کارینینا، تو وہ ٹالسٹائے نے ایک اخبار میں خبر پڑھی تھی، وہ ایک خبر بھی بیسڈ ہے. خبر پڑھی کہ ایک عورت جو وہی کہانی جو ناول کی کہانی اگر آپ لوگوں نے ذہن میں ہو، وہ تو ایک عورت ہے اور وہ اپنے خاوند کو چھوڑ کے اور وہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی، اور پھر وہاں بنی نہیں اور اس نے ٹرین کے نیچے کود کر خودکشی کر لی. یہ ٹالسٹائے نے خبر پڑھی. تو یہ خبر تھی جو لمحاتی خبر تھی اور جو ایک مخصوص ٹائم فریم کے لیے تھی، فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پہ اس کے ساتھ وہ منسلک تھی، اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. لیکن ٹالسٹائے نے جب اس کو ناول بنایا ہے تو اب وہ اس جگہ کے ساتھ اس مکان اور زمان سے بالاتر ہو گئی ہے. اب وہ آفاقی ہے، اس کو ہم آج یہاں پڑھتے ہیں کتنے، اس کے 150 سال سے زیادہ ہو گیا، 1870 کے قریب لکھا گیا تھا. تو اب ہمیں اس عورت کا نام جاننے کی یا اس ایگزیکٹ واقعہ کیا تھا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ کبھی بھی اس کو پڑھیں گے تو یہ اسی طرح سے، کیونکہ یہ انسانی فطرت کے قریب وہ لے آیا اس کو. اسی طرح سے جو یونانی ادب ہے وہ آپ پڑھتے ہیں 2500 سال پرانا، جیسے ہومر کو پڑھتے ہیں یا دوسرے ادیب ہیں ان کو پڑھتے ہیں، گلگمش کی داستان پڑھتے ہیں، تو وہ اس لیے ہمیں آج بھی، حالانکہ وہ بالکل مختلف زبانوں میں لکھی گئی، بالکل مختلف معاشروں میں لکھی گئی، اس کے ادیبوں کے جو عقائد تھے بالکل الگ تھے، ان کے مذہب الگ تھے، رسومات الگ تھیں، لیکن آج بھی وہ ہمیں اپیل کرتی ہیں. اس لیے اپیل کرتی ہیں کہ وہ ہماری جو فطرت ہے، انسانی فطرت، ایک جو یونیورسل انسانوں کے اندر عمومی فطرت ہے، اس کو ٹچ کرتی ہے، اور وہ ہم اس میں اس لیے دلچسپی رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اپنی کہانی لکھتی ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے ادب، وہ ایلیویٹ کر دیتا ہے واقعے کو، ایلیویٹ کر کے جو ایلیویٹڈ ہے، ہاں اس کو زمان اور مکان سے بالاتر بنا دے، وہ ادب ہے. جو زمان اور مکان کے ساتھ جڑی رہے جو چیز، وہ پھر خبر ہے یا وہ صحافت ہے. چلیں پھر تو یہ اچھا سوال بن گیا کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا وہ بات اور تھی، وہ بلکہ اب تو لگ رہا ہے کہ چھوٹی تھی، زرد وغیرہ کہنے والی، یعنی ایلیویٹڈ شے ہے جو لٹریچر ہے جی، اور جو صحافت ہے وہ نسبتاً اس کی نسبت وہ زمین پر ہے، جڑی رہتی ہے، وہ گراؤنڈ پر ہے. خبر کی بات کریں، جی خبر تو جڑی رہتی ہے. خبر میں جو 5W نہ ہو، اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ کب ہوا، کہاں پہ ہوا، کس وقت ہوا، تو وہ تو اس کی بنیادی شرط ہے. وہ تو اس کے بغیر تو خبر ہے ہی نہیں. جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ اسلام آباد میں شام کو 5 بجے اتوار کی رات یا شام کو یہ واقعہ، جب تک یہ نہیں ہوگا وہ تو خبر ہی نامکمل. جبکہ اسی کے اوپر اگر آپ کوئی شارٹ سٹوری لکھیں گے یا نظم لکھیں گے تو وہ پھر بالاتر ہو جائے گی. وہ پھر زمان و مکان، وہ کہیں بھی 100 سال کے بعد، 500 سال کے بعد. سوال یہیں پہ ہے کہ اگر آپ لکھتے ہیں اس پہ شارٹ سٹوری اور لکھتے ہیں اس پہ نظم، لیکن آپ اس کو ایلیویٹ نہیں کرتے، بلکہ اس کو اب دیکھیں نا، وہ جو عورت نیچے آ گئی تھی گاڑی کے اس میں، جو اس نے خودکشی کر لی یا ٹرین کے نیچے آ گئی، وہ کوئی اہم خبر تھی تو اسی لیے اس دن اخبار میں بھی چھپی نا، جو اس نے پڑھی اور بعد میں اس پہ ناول لکھا. اس کا مطلب ہے اس کی بھی اہمیت کم نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ناول اس سے کہیں آگے کی چیز ہے. تو اگر آپ کل ایک واقعہ ہوا ہے، فرض کریں پرسوں ہوا ہے، مہینہ پہلے ہوا ہے، 15 دن پہلے ہوا ہے، اس پہ ایک ایسی نظم لکھ دیں جو اس واقعے کو بیان کرے بہت اچھے طریقے سے، ورسیفائی کر کے، اور یہ وہ اب اس میں اہمیت تو اپنی جگہ پر ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اگر آپ ایلیویٹ نہیں کرتے اس کو ادب کی سطح پر، جیسے فسادات پہ لکھا گیا ادب ہے یا کسی جنگ پہ لکھا گیا ادب ہے، تو وہ ایک تو واقعہ ہے، لیکن وہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ جو ادب تخلیق ہوا ہے وہ واقعہ تک محدود رہا ہے یا اس سے وہ اوپر اٹھ گیا ہے. تو اگر وہ واقعے کی سطح ہی پہ رہا ہے اور وہ ہمیں اس سے بڑھ کے کچھ نہیں بتاتا، تو وہ تو پھر اعلیٰ ادب نہیں ہے. اعلیٰ ادب وہی ہے جو
اس سے بالاتر ہو جائے، جو ہر زمان اور ہر مکان کے لیے ہو.